کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں دھماکے ہوئے ہیں۔ تہران میں دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے، اس بات کی تصدیق اسرائیلی وزیر دفاع بھی کر رہے ہیں۔ تہران کی یونیورسٹی اسٹریٹ میں متعدد میزائل گرے ہیں۔ اسرائیلی شہروں میں سائرن بج اٹھے ہیں، تعلیمی ادارے بند ہیں۔ اسرائیلی حکام کی شہریوں کو محفوظ پناہ گاہوں میں منتقل ہونے کی ہدایت۔ اسرائیل بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ درپیش خطرات کے باعث ایران پر پیشگی حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے۔ تو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں دھماکے ہوئے ہیں۔ تہران میں دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے اور اسرائیلی وزیر دفاع نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ تو جمیل احمد صاحب، بڑی اہم بات کی ہے جوہر سلیم صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں، ابھی امریکہ اس میں شامل نہیں ہوا ہے، ابھی ابتدائی طور پر اسرائیل نے یہ حملے کیے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مور پریشر ٹو بلڈ ایران کے اوپر بلڈ کیا جائے گا؟ اسی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی کاروائیاں اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہیں اور پھر بعد میں آگے جا کر پھر امریکہ اس کو جوائن کرے گا۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے جو نقطہ دیا ہے جوہر سلیم صاحب نے کہ کیا کردار ہوگا رشیا کا اور چائنا کا اس وار کو لے کے؟ جی، رشیا اور چائنا اس وقت یہ بتاتا چلوں آپ کے ناظرین کے لیے کہ جو نیول ایکسرسائز چل رہی تھی تو رشیا کی جو وارشپ ہے اور چائنا کی وارشپ اس وقت اسٹریٹ آف ہارمز کی دوسری پار موجود ہیں، انہوں نے جوائنٹ ایکسرسائز کی ہے ایران کے ساتھ، اور وہ میں نہیں سمجھتا کہ ایکٹیویٹ ہوں گے جب تک کہ امریکہ اگر شامل بھی ہو جائے تو ان کی ایکٹیویشن کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ایک بہت بڑی خطرے میں گر جائے گی اور وہ پھر نیوکلیئر فلیش پوائنٹ تک بات پہنچ سکتی ہے۔ تو لہٰذا محسوس یہی ہو رہا ہے کہ چائنا اور رشیا پہلے مرتبہ کی طرح یہی ان کی کوشش ہوگی ڈپلومیٹک سائٹ پر کہ کسی طریقے سے اس اسٹرائک کا جو رائٹ آف ڈیفنس ہے جس ایران کا انڈر آرٹیکل 57 اگین، کیونکہ اس کی ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے آرٹیکل 2 کے تحت اقوام متحدہ کے چارٹر کے۔ تو جس طرح قاسم سلیمانی کی اسیسینیشن کے وقت اربیل میں بیس پر حملہ کیا گیا تھا امریکہ کے، اور جس طرح جب B-2 بمبر نے حملہ کیا تھا ایران پر اور اس کے بعد کیلیبریٹڈ، جس کو میں کہتا ہوں کہ کیلیبریٹڈ رسپانس ایران نے دیا 72 گھنٹے پہلے بتا کے دیا، اور اسی طرح ایران نے جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا اور جس طرح ایران نے پہلی مرتبہ جو ہے اسرائیل میں اپنے میسائلز پہنچا دیے تھے، وہ تمام جو وہاں ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، تھاڈ میزائلز، تھاڈ جو ہے ان کا سسٹم ہے دنیا کا سب سے بہترین سسٹم، اور پیٹریاٹ ان ساروں کو چیرتا ہوا کچھ جو میزائل پہنچے انہوں نے تباہی مچا دی تھی حیفا میں اور مختلف جگہوں پر تل ابیب میں۔ یہ جب کل میرے پاس خبر آئی تھی تو اس کا ذکر میں نے کچھ جگہوں پر کیا تھا کہ امریکنز کو ایویکویٹ کرا دیا گیا تھا پرسوں اور اگلے گزشتہ 2 دنوں میں، تو اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی آمد ہے اور ہر اشارے مل رہے تھے۔ تو اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک، اگر ایران، کیونکہ اس وقت جو بحری بیڑے، کیونکہ جیراڈ فورڈ جب پہنچا اس پانی مر میں تو خطرات کی گھنٹی اور بجنا شروع ہو گئی، اور جیراڈ فورڈ اس وقت موجود ہے جو سب سے بڑا دنیا کا بحری بیڑا ہے۔ تو اس وقت یہ خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی اور اندازہ ہو رہا تھا یہ کور دیا گیا ہے اسرائیل کو کہ اگر ایران نے حملہ تو کرنا ہے واپس اسرائیل پر، ایران کی بقا کا سوال ہے۔ اب کیا وہ میجرڈ ہوگا، کیا وہ کیلیبریٹڈ ہوگا، کیا وہ نیگوشیٹڈ ہوگا جس میں رشیا، چائنا اور علاقے کے تمام ممالک شامل جس طرح پہلے 2 ایگزامپل میں ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اور اگر ایران نے حملہ کیا تو یہ پھر سوچ کے کرے گا کہ ماہ رمضان ہے اور ایرانی قوم پھر ہر قربانی کے لیے تیار ہو جائے گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیسی اس حالات میں بھی، کیونکہ دنیا میں اس وقت مائٹ از رائٹ کا راج چل رہا ہے، تو ایرانین کو یہ چیز اپنے لیے میجر کرنا ہوگا، کیلکولیٹ کرنا ہوگا کہ اس وقت جو وار مشین ہے، اس جو ڈپلائی کی گئی ہے ایران کے ارد گرد تاکہ ایران کو جس حد تک پہنچایا جا سکتا ہے پہنچا دے، تو وہ اگر ایسا سلسلہ ایران نے جواب دیا بغیر کیلیبریشن کے، بغیر نیگوسیشن کے، بغیر دنیا کے دوسرے ممالک کو شامل کیے ہوئے، اقوام
متحدہ کو تو بھول جائیں کیونکہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل ویٹو ہو جائے گی، لیکن رشیا اور چائنا بہرحال وہ اس میں اپنا فعال، اور جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں، مڈل ایسٹ کے کنٹریز کو آپ کو پتہ ہے خاص طور پہ کہ گلف کنٹری کی، کہ ان کی سانسیں رکی ہوئی تھیں کہ اگر ان کا حملہ ہوا تو جواب آئے گا ایران کی طرف سے، اور پھر ان کی بھی تنصیبات جو ہے وہ نہیں بچیں گی اور ان کی بھی اکانومیز خراب ہو جائے گی۔ تو ان تمام چیزوں کا اگر احاطہ کریں تو جو پرابیبلٹی اور پاسبلٹی نظر آ رہی ہے کہ ایران میں جو دانش مندانہ اگر فیصلہ کیا اور کریں گے وہ، کہ اگر انہوں نے کیلیبریٹڈ اٹیک واپس نہیں کیا اور ان کیلیبریٹڈ اٹیک کر دیا، اور خدا نہ خواستہ امریکہ، کیونکہ بتا دیا تھا ایران نے، یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بتا دیا تھا ایران نے کہ اگر اسرائیل نے بھی ہم پر حملہ کیا تو ہم جو رسپانس کریں گے وہ ہم امریکن بیسس پر بھی کر جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے وہ آٹومیٹکلی ایک دفعہ کہہ چکے ہیں، اس سے ریٹریکٹ کیسے کریں گے؟ اور اگر انہوں نے امریکن بیسس پر حملہ کر دیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایران بالکل اپنی جو انہوں نے قربانی کا ہر قسم کا فیصلہ کر لیا ہے، جی کیونکہ پھر جو یہ آپ نے میزائلوں کی بڑی خبر اچھی آ رہی بات تھی کی چائنا کے 300۔ جمیل صاحب، بڑی اچھی بات کی کہ ایران نے پھر ہر قسم کی قربانی کا فیصلہ کر لیا۔ جوہر سلیم صاحب، چونکہ ایران کی سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پر حملہ ہوا ہے، تو اب ایران کے لیے دانش مندانہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ چونکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابنائے ہرمز میں جرال فورڈ کھڑا ہوا ہے، وہ بیک کر رہا ہے اسرائیل کو، پھر اسرائیل مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے اور کسی طریقے سے اتنا دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایران ریٹیلیٹ کرے۔ تو اس صورتحال میں ایران کے لیے دانش مندانہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے جوہر سلیم صاحب؟ جی بالکل، اس سے پہلے میں وہ اپنی بات مکمل کر دوں، جی جی جو میں چائنا اور رشیا کے رول کی بات کر جی رہا تھا جی نا، جی تو دیکھیے جو میں نے کہا تھا بہت اہم ہے۔ تو دیکھیے ان کا رول یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جنگ میں شامل ہو جائیں گے کسی طرح سے، یا کوئی اس قسم کی کوئی امکان اس قسم کا ہو۔ وہ رول یہ تھا کہ چائنا اور رشیا ریسنٹ منتھس میں، جو پچھلے کچھ مہینے گزرے ہیں، اس میں یہ بہت سارے جو اشارے ملے کہ انہوں نے کوئی ویپن سسٹمز پرووائڈ کیے ہیں ایران کو۔ اب وہ ویپن سسٹمز کیا تھے؟ کچھ اشارے یہ ہیں، کچھ اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ میزلز انہوں نے ان کے ریپلینش کیے ہیں جو ختم ہو گئے تھے، کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کو زیادہ جدید میزائلز دے دی ہیں، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی ڈیفینس سسٹمز دیے ہیں۔ اچھا، اب یہ اہم ہے کہ ان کو کیا ملا ہے، خصوصاً چائنا سے اور رشیا سے بھی، لیکن زیادہ اہم ہے کہ چائنا سے کیا ملا ہے، کیونکہ ان کی اس وقت ڈیفینس ٹیکنالوجی جو ہے وہ شاید زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ جو ہے دیکھیں، کیونکہ وہ کیوں اہم ہے، وہ اس لیے اہم ہے کہ وہ ڈیٹرنس کریٹ کرتا ہے۔ وہ اگر، کیونکہ یہ چیز ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ ظاہر مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں آج کل کی دنیا میں سیٹلائٹس اتنے زیادہ ہیں ان کے آسمانوں پہ کہ ان کو سب چیزوں سے پتہ چل رہی ہوتی ہیں کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بالکل ان کو بھی آئیڈیا تو ہے۔ اگر وہ ویپن سسٹمز ایسے ہیں کہ وہ ڈیٹرنس کو بہت زیادہ کریٹ کرتے ہیں تو پھر محتاط رہیں گے اسرائیل اور امریکہ۔ لیکن اگر ان کو، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ویپن سسٹمز ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ وہ ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے ان کا رویہ مختلف ہوگا۔ آپ نے اب یہ بات کی کہ ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں، تو دیکھیں اس وقت وہاں پہ جرل فورڈ تو ہے ہی، اور یہ سب سے بڑا ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے دنیا میں امریکہ کا۔ میں نے تو یہ ایئر کرافٹ کیریئر وزٹ کیے ہوئے ہیں، میں جب بحرین میں سفیر تھا بہت سال پہلے، تو اس وقت میں نے ان کے 2 ایئر کرافٹ کیریئرز، کیونکہ وہاں پہ نیول بیس ہے امریکہ کی، تو وہ وزٹ کیے ہوئے ہیں۔ یہ نمٹس کلاس کے ایئر کرافٹ کیریئرز ہوتے ہیں، ایک ایئر کرافٹ کیریئر میں کوئی 80-90 جہاز ہوتے ہیں، اور وہ بھی جدید ترین جہاز دنیا کے اس میں ہوتے ہیں۔ باقی بھی جو اس میں میزل سسٹمز اور جو فائر پاور ہوتی ہے ایک ایئر کرافٹ کیریئر کی، اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اکیلا ہی لٹرلی ایک ملک سے جنگ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ تو انہوں نے 2 اس وقت جو ہے، اور ایک ایئر کرافٹ کیریئر اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ کوئی 10, 15, 20 جو ہے نا ڈسٹرائرز ہوتے ہیں، فریگیٹس ہوتے ہیں، پورا ایک بیڑا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ جو ہے اس کی حفاظت کے لیے بھی ہوتے ہیں، ساتھ سب مرینز بھی ہوتی ہیں۔ تو وہ اس وقت انہوں نے اپنا جو جتنے زیادہ وہاں پہ ان کی آلریڈی 18-19 بیسز ہیں امریکہ کے اس ریجن میں، آن ٹاپ آف دیٹ انہوں نے یہ 2 ایئر کرافٹ کیریئرز جو ہیں جرل فورڈ اور ابراہیم لنکن یہاں پہ لے کے آئے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا اجتماع ہے ان کی فوجوں کا 91 کی جو گلف وار ہے اس کے بعد، جب اس کے بعد جو وار تھی، اس کے بعد جو بھی گلف وار تھی لاسٹ، جو عراق پہ جب انہوں نے حملہ کیا تھا، تو یہ تو اس لیے فائر پاور کی تو کمی نہیں ہے ان کے پاس۔ پھر اس کے بعد اسرائیل کی بھی اپنی، اسرائیل کے پاس بھی ایک جدید ترین ملٹری ٹیکنالوجیز ہیں، تو یہ ایران اس کا مقابلہ کسی طرح بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں ان کی جو ڈیٹرنس ہے ساری وہ یہی ہے کہ وہ کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس میں ان کے پاس 3 آپشنز ہیں۔
اسرائیل کے اوپر وہ پھینک سکتے ہیں میزائل، جس طرح پچھلی بار بھی انہوں نے کیا. دوسرا یہ ہے کہ ان کی بیسز، جو امریکہ کی اتنی بیسز ہیں اس خطے میں، اور کچھ بیسز تو بہت ہی نزدیک ہیں ایران کے، مثال کے طور پہ یہ قطر کی بیسز ہیں، بحرین کی بیسز ہیں، تو اس کو ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں. اب تیسری پھر ان کے پاس یہ ہے کہ وہ یہ جو ہے نا اسٹیٹ آف ہرمز، اپنا ہرمز، اس کو بند کر سکتے ہیں. وہ بھی ان کے لیے ممکن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا جو سب سے زیادہ جو تنگ اس کا جو گزرتی ہے، جہاں پہ سب سے زیادہ کم، جہاں پہ سمجھ لیں کہ اس کی وڈتھ ہے وہ صرف 23 کلومیٹر ہے. تو اس کو بند کرنا ان کے لیے مشکل، لیکن جب وہ بند کریں گے تو امریکنز اس کو میں یہی آ رہا تھا جوہر دوبارہ سلیم سے صاحب، کھول اگر سکتے ہیں. آبنائے ہرمز میں اس کو بند کر دیتے ہیں وہ، تو پھر کیا یہ ان کے لیے ایک بہتر آپشن ہوگا؟ پھر اس پہ کیا ری ایکشن ہوگا امریکہ کا؟ دیکھیں اس پہ ری ایکشن صرف پھر امریکہ کا نہیں ہوگا، یا اگر امریکہ کی بیسز کو اٹیک کریں گے تو پھر وہ صرف امریکہ کا ری ایکشن نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ بیسز کہاں پہ ہیں؟ وہ بیسز بحرین میں ہیں، وہ بیسز جو ہے قطر میں ہیں، وہ بیسز اور جی سی سی کنٹریز میں ہیں. وہ بیسز جو ہے وہ پھر وہ ان ملکوں پہ بھی تو اٹیک سمجھا جاتا ہے نا، صرف بیس پہ اٹیک نہیں سمجھا جاتا. جی ہاں، جی ہاں. پھر وہ اپنے تعلقات ان ملکوں کے ساتھ بھی کشیدہ کریں گے.